بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعاہ کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس ہفتے کا ہمارا عنوان ہے صدق و سچائی۔ صدق و سچائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک صدق بھی ہے۔ صدق و سچائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، اولیاء و صلحاء اور ہر منصف مزاج سلیم الفطرت شخص کا درجہ بدرجہ مشترکہ وصف ہے۔ اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، مسلم ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، حاکم ہو یا داعیہ، افسر ہو یا ملازم، قائد ہو یا کارکن، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، والدین ہو یا اولاد، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین، اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد صدق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس کی فضیلت اور ضرورت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صدق و سچائی، سچ بولنے والے مرد و عورت کی فضیلت، صادقین کا مصداق، آخرت میں صادقین کے انعام و اکرام، ان کے مقام و مرتبہ، مخلوق میں مقبولیت، اور سب سے بڑھ کر خالق کے ہاں ان کی محبوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف قول کی سچائی میں منحصر نہیں بلکہ قول کے ساتھ ساتھ فعل اور اعتقاد میں بھی سچائی کو شامل ہے۔ چند آیات قرآنیہ کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ان چار طبقات کا خصوصی طور پر تذکرہ موجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود انعام یافتہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں صادقین کو روز قیامت صدق کی وجہ سے جنت ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ آج قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع اور فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس خلد بری میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں صادقین کی معیت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 تا 24 میں قول و قرار کے سچے لوگوں کی مدح و توصیف بیان کرتے ہوئے کہا گیا،
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ اور جب اہل ایمان نے فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بالکل سچ کہا، اللہ اور اس کے رسول نے، ان کے ایمان اور اطاعت میں مزید پختگی آئی۔ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھلایا، جبکہ کچھ ان میں پورا کر چکے اور کچھ ابھی انتظار میں ہے، اور ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے، تاکہ اللہ صادقین کو ان کے صدق کی وجہ سے جزا و انعام عطا کرے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق و سچائی اور بعض دیگر صفات سے متصف مرد و عورت کی جزا و انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 اور سورہ حشر آیت نمبر 8 میں صادقین کا مصداق ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں آیات مبارکہ کا مشترکہ طور پر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ صادقین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دین اسلام پر شکوک و شبہات نہ کرے، اپنی جان و مال کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ سر انجام دے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کام کرے، اور جب کبھی وقت پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی ممکن نصرت و کوشش کرے۔ فرامین خدا کی طرح فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صدق کے بہت سے فضائل و مناقب مذکور ہیں۔ اسے دل کا اطمینان، دنیاوی و اخروی نجات کا وسیلہ، حصول جنت کا سبب، خدا کی خوشنودی و رضا کا باعث، مال میں برکت اور خیر کا ذریعہ، جبکہ شرمندگی، ندامت، پچھتاوے، ہلاکت اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق بن جاتا ہے، اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا راستہ
سیدھا جہنم جاتا ہے۔ اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ اگر ان دونوں نے اس چیز کے بارے میں سچ بولا اور اس چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دی، یعنی اگر کوئی عیب وغیرہ بھی تھا تو صحیح بتلا دیا تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ سے کام لیں تو اس چیز سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ عن أبي الحوراء السعدي رضي الله تعالى عنه عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك فإن الصدق طمانينة وإن الكذب ريبة۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ صدق باعث اطمینان ہے جبکہ کذب باعث بے قراری ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو غیر محرم سے بچاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ مالک انہ بلغہ انہ قیل للقمان الحکیم ما بلغ بک ما نرى قال ما لك يريدون الفضل قال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو فضل و کمال اور عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قول و قرار میں صدق و سچائی، امانت داری اور فضول کاموں اور لا یعنی و بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك لا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 4 عادات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ 4 عادات یہ ہیں: امانت داری، صدق، حسن خلق، حلال رزق۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ما عمل الجنة؟ قال الصدق، وإذا صدق العبد بره، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق، سچائی، کیونکہ صدق یعنی سچائی کو اختیار کرنے والا شخص نیک ہے، اور نیکی کرنے والا پر امن ہے، اور پر امن رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ عن اوسط بن اسماعیل قال سمعت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر صدق لازم ہے، کیونکہ وہ نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور وہ دونوں یعنی صدق اور نیک عمل جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور وہ دونوں یعنی جھوٹ اور گناہ دونوں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ ایک علمی نکتہ، قرآن و سنت میں صادق، صدوق اور صدیق کے الفاظ موجود ہیں، ان کے معنی اور مفہوم میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ سچے شخص کو صادق، بہت سچے کو صدوق، جبکہ بہت ہی زیادہ سچے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جھوٹ فیشن بن چکا ہے۔ جو جس قدر جھوٹا اور فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، لوگ اسے اتنا ہی سمجھدار سمجھتے ہیں۔ معاشرے سے صدوق و سچائی کی اہمیت کم، جبکہ جھوٹ کی زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کا احساس مر چکا ہے، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جس سے پورا معاشرہ بے سکونی اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو عام معمول کی بات سمجھنے لگے ہیں۔ اسٹیج، ڈراموں، میلوں، ٹھیلوں اور مختلف تقریبات میں جھوٹ کو ضروری تصور کر لیا گیا ہے، حالانکہ عن بہز بن حکیم قال حدثني ابی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ عن قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول واللہ ان الرجل لیتکلم بکلمة فی الرفاہیة یضحک بها جلساءه فَتُرْدِيهِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے
تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا گرتا ہے جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ملائکہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا كتمت عليك كذبة۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب ينقص الرزق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا رزق کو کم کر دینا ہے۔ مذکورہ بالا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگائیں بھلا ہمارے دین اور ہماری شریعت میں اپریل فول جیسی غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر فطری رسم کی کیا کوئی گنجائش بھی نکلتی ہے؟ جھوٹ کو ایک رسم کے طور پر منانا سوائے جہالت اور نادانی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سچ کی دولت نصیب فرمائے اور جھوٹ جیسی لعنت سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، خانقاہ حنفیہ، پشاور، پاکستان، جمعرات 30 مارچ 2017۔